Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اگر جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ہمیں ڈیفیٹ کیا، جو اس ملک سے پھر فیٹف کی بلیک لسٹ ہوگا، یہ سب ذمہ دار ہوں گے. اب وہی کر رہے ہیں ہندوستان جو کر رہے ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے. تو جتنا ہندوستان ہمارے سے دوست ہے اتنی دوستی آپ کریں گے. خدا نخواستہ پاکستان بلیک لسٹ ہو سکتا ہے. حکومت کو چاہیے اپوزیشن کا تعاون، لیکن اپوزیشن کا وہ تعاون حکومت کو درکار نہیں ہے، اور اس پر پرائم منسٹر نے اپنے خدشات کا کھل کر اظہار کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ ذمہ داری انہوں نے اپوزیشن پر عائد کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے. لیکن جنرل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی بلوں کی مخالفت کرے گی اپوزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ کریں گے، کیونکہ یہ قومی مسئلہ اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اگر مخالفت کریں تو یہ میرا خیال بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ کسی کے سر پہ احسان نہیں ہے. اگر کوئی ووٹ دیتا ہے اس کی فیور میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مہربانی ہے، اس کو احسان سمجھا جائے گا، یا پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی فیور سمجھی جائے گی. یہ قومی ضرورت ہے. آج یہ حکومت ہے، کل نہیں ہوگی، اور پھر کسی اور پارٹی کی ہوگی. تو یہی مسئلہ اگر گلے میں لٹکا ہوا، تو آپ سوچیں کہ اس دوسری پارٹی کو اکانومی اگر بلیک لسٹ میں جاتی ہوئی ملے تو کیا کریں گے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر تماشے کھڑے کرنا، سیاست کرنا، یہ مناسب ہرگز نہیں. یہ کہنا کہ جناب اس کے آپ حکومت ان کو آ کے منائے کرے، بڑی اچھی بات ہوتی اگر حکومت رابطہ کرتی، آگے بڑھتی. لیکن اگر نہیں بھی کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر کل کشمیر پہ بحث ہو، حکومت نے آ کے نہیں ان کو بلایا، تو کشمیر جو ہے اس پہ ہم سارے اپنے ہتھیار پھینک کے کہیں جی ٹھیک ہے، جو بھارت کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ان کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اصولی کام ہے، اصولی فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس پہ ووٹ دے حکومت کو اس پہ فارغ کرنا چاہیے. اس میں حکومت کا نہیں، سارے ملک کا فائدہ ہے اس کام کے لیے. اب دیکھیے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے بھارت کی طرف سے. بھارت نے عین اس وقت، جبکہ آپ کے ایف اے ٹی ایف والے ریویو کرنے جا رہے ہیں آپ کی امپلیمنٹیشن کا، کہ آپ نے کس طرح تک امپلیمنٹیشن کی ہے، یہ سر پہ کھڑی ہے چیز. انہوں نے پلوامہ کا قصہ دوبارہ نکال لیا، اور نہ صرف نکالا ہے بلکہ ایک جھوٹ کا بہت بڑا پلندہ، جعلی گفت و شنید کے جناب کے میسجز ایکسچینج ہو رہے تھے، جن کے لیے وہ جن کی ویڈیو یا جن کی آڈیو ٹیپ نہیں ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ مارے جا چکے ہیں لوگ. وہ زندہ نہیں ہے کہ ان کی آواز کا کوئی سیمپل لے سکے یا ان کے بارے میں کوئی کہہ سکے کہ یہ انہی کا ہے. وہ دنیا میں نہیں ہے. لیکن انہوں نے وہ اس طرح کا سارا فیبریکیشن کر کے 1 سال لگایا. انہوں نے اس وقت تحقیق ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ جو ایکسپلوسو ہے یہ یہیں سے لیا ہے، کسی کنسٹرکشن کمپنی نے وہاں پہ استعمال کیا کشمیر میں، اور وہ ان کو بھیج دیا. اب کہہ رہے ہیں نہیں جناب، وہ تو انفلٹریشن کرتے تھے تو ہر دفعہ وہاں سے 12 kg اٹھا کے لے کے، ان پہاڑوں میں تو 2 kg کا وزن اٹھا کے لے کے جانا مشکل ہے، اور آپ انفلٹریشن والی کی بات کرتے ہیں. انفلٹریشن ہے نہیں. تو یہ وہ ڈرامہ آپ کے خلاف چل رہا ہے، جہاں بھارت آپ کو ہر طرف سے گھیر رہا ہے. پہلے ہی آپ کی فورن پالیسی، فورن آفس اتنا اگریسو نہیں ہے کہ جو بھارت کی حرکات ہیں ان کا پول کھولے. الٹا آپ کے اپنے لوگ جب آپ کو اس طرح ذلیل کرنے پہ اترے ہوں تو آپ سوچیے کہ آپ کے ملک کا بنے گا کیا. میں توقع کرتا ہوں کہ اس پہ قطن سیاست نہیں کی جائے گی، اور بڑے ہوش مندی سے اپوزیشن اور اس بل کو پاس کروائے. صحیح. مونا، اپوزیشن بھلے ہی حکومت میں نہیں ہے، لیکن اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی وہ اس جمہوری دور حکومت کا حصہ ہے. دوسرا یہ کہ جو خدشات آپ کو اور ہمیں یہاں پر لاحق ہیں، اپوزیشن کو بھی اس حوالے سے بہتر آگاہی ہوگی. تو پھر بلوں میں مخالفت اس بار کرے گی پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں؟ ذریعہ بات یہ ہے کہ پہلے تو مخالفت کرے گی یا نہیں کرے گی، اس بات پہ آنے سے پہلے 2 باتیں ہم کلیئر کر لیتے ہیں. ایک تو بات یہ بالکل درست ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی اگر خدا نخواستہ بلیک لسٹنگ ہوتی ہے، یا پھر اگر ہم، کیونکہ گرے لسٹ میں ہم لوگ مزید اب سسٹین کریں، یہ مجھے نہیں لگتا کہیں نہ کہیں ادھر یا ادھر کرنا ہے اس فیصلے کو. 2018 سے ہم ہیں اس لسٹ کا حصہ، گرے لسٹ کا حصہ. اب اس کو ایک سائڈ پہ انہوں نے کرنا ہے. یہ ایک نظر آ رہا ہے، ایک رویہ خاص طور پر جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے ایف اے ٹی ایف کا، ان کی طرف سے، یا ان کی طرف سے ایک یہ ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے کہ لیٹس کلوز دس چیپٹر ونس اینڈ فار آل، ایک اس کا فیصلہ کنکلوسیولی کیا جائے. تو یہ بات ہے کہ گرے لسٹ کے بعد اگر خدا نخواستہ بلیک لسٹ ہوتے ہیں ہم، یہ تو 100% اٹس اے گیون کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اس کے تباہ کن قسم کے اثرات ہوں گے. اور اس وقت ہماری معیشت کا جو حال ہے، خاص طور پر کرونا وائرس کے بعد سے،
وہ ویسے بھی ہم سب کے علم میں ہے, ہم سب کے سامنے ہے, اور ہم ایک طرح سے اس کے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں معیشت کے اعتبار سے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر جوائنٹ سیشن ہوتا ہے تو یقیناً جوائنٹ سیشن میں ایک تو نمبرز پورے ہو جائیں گے. جو ٹریجری بینچز ہیں اگر ان کے نمبرز پورے ہو جاتے ہیں تو پھر جو اپوزیشن کی طرف سے جو اسٹانس آئے گا, یا ان کی طرف سے ہاں کرنا یا نہ کرنا, مخالفت کرنا یا حمایت کرنا, وہ مجھے لگتا ہے اتنا معنی خیز نہیں ہوگا جتنا کہ سینٹ میں, کیونکہ سینٹ میں تو بڑی کلیئر اکثریت ہے اپوزیشن کی. اور نیشنل اسمبلی سے تو آپ کو پتہ ہے جیسے کلیئر ہو گیا تھا, وہاں پر بھی انہوں نے 2 بلوں میں امینڈمنٹ پرپوز کی تھی اپوزیشن نے, اور ان کو یہ تھا کہ وارنٹ کے بغیر گرفتاری اور وغیرہ, اس پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا دونوں جماعتوں نے, اور پھر اس کا نیب کی کچھ ترامیم سے بھی واسطہ تھا. تو خیر ان کی جو پرپوزڈ امینڈمنٹس تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی. ان کے امینڈمنٹس کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی سے تو اس کا پیسج ہو گیا, یہ بل گزر گیا, لیکن جب وہ اپر ہاؤس میں گیا تو وہاں پر جا کے پھنس گیا, اور ہونا بھی یہی تھا. لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ, جس کی وجہ سے یہ سینٹ گیا تھا, اور ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ غالباً اس کے لیے جوائنٹ سیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب جوائنٹ سیشن اسی لیے بلایا جا رہا ہے کیونکہ سینٹ میں اور یہ جو ٹرن بائی ٹرن جو دونوں ہاؤسز میں بل گیا ہے اس سے بات نہیں بنی ہے, نہیں ہو پایا, تو اس لیے سینٹ میں بلایا جا رہا ہے بل. اچھا, اس میں بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بلز بہت خوش اسلوبی سے پاس ہو جائیں گے. ایک تو نمبرز کی کوئی قباحت نہیں آئے گی, دوسرا اپوزیشن کی طرف سے بھی اب نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی جو آپ نے ویسے بھی دکھایا ہوگا, جو آپ نے دیکھا ہوگا دیگر بھی جتنے بلز وغیرہ کے معاملات رہے ہیں, خواہ وہ آرمی ایکٹ میں ترامیم ہو یا کوئی بھی اس قسم کے معاملات ہوں, ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن اپنی ایک ذرا دکھانے کے لیے ایک اپنی اپوزیشن ضرور کرتے ہیں. اپیرنٹلی وہ کچھ ترامیم بھی لاتے ہیں, اور وہ بالکل حق پہ جانب ہے, ٹھیک ہے, ان کا کام بھی ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز لگ رہی ہے غلط تو وہ اس پہ ترامیم لائیں, لیکن الٹیمیٹلی چیز پاس ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی اس پہ ایز سچ مخالفت بھی نہیں ہوتی ہے, بول کے بھی نہیں ہوتی ہے, اور ووٹ کے ذریعے تو نہیں ہوتی ہے. ووٹ تو اپوزیشن نہیں دیتی ہے کسی اس طرح کی چیز کو. تو اب جو ان کی طرف سے ایک ٹیمپریچر مل رہا ہے, یا جو ان کی طرف سے ایک فیلنگ مل رہی ہے اپوزیشن کی, وہ یہی ہے کہ نہ وہ مخالفت کریں گے, اور یہ بآسانی اس جوائنٹ سیشن سے پاس ہو جائے گا, کیونکہ سمپل بات ہے نمبرز پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل امپورٹنس شو کرنا چاہ رہی تھی اپوزیشن, وہ کر چکی سینٹ میں اپنی, لیکن الگ بات ہے کہ حکومت کے حوالے سے یا ملک کی سالمیت کے حوالے سے یہ معاملہ ہے, تو اپوزیشن یہاں پر تعاون ضرور درکار کرے گی اپنا. NBC آپ بتائیے, یہ فیٹف سے متعلق جو پرائم منسٹر نے خدشات ظاہر کیے ہیں, وہ خدشات اپنی جگہ, اور اگر ہم بات کریں مشترکہ اجلاس کے پارلیمنٹ کے سیشن کی, تو یہاں پر FATF کے قانون سازی سے متعلق اپوزیشن جو ہے وہ تعاون کرے گی یا پھر مخالفت کرے گی بلوں کی؟ بالکل بہت فون بات ہے, پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن یہ بھی ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا پرائم منسٹر, ہمارے منسٹر, ہمارے اختلاف ایک دوسرے کو غدار کرنے کا طریقہ کار چھوڑ دیں. اب جب سینٹ میں بل مسترد ہو گیا, اور اس کے بعد پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک سب نے کہا یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے, یہ ملک کا دشمن ہے, دس از سو مچ. یہ پرانے زمانے کی روایت واپس لے کر نہ آئے آپ, ایوب خان کی, یحییٰ خان کی, اور مشرف کی, جنہوں نے ہر آدمی کو, ہر مخالف کو ملک دشمن کہہ کر ملک بدر کر دیا تھا. ملک کے اور بہت سے لوگ ملک سے چلے گئے تھے. مجھے یہ پوری تو پتہ ہے, یہ قومی مفاد کا مسئلہ ہے. میں آج بھی قائم ہوں, میرے اس کے بعد بھی بات ہوئی ہے کہ شہزاد وسیم صاحب کی جو خوبصورت اردو میں انہوں نے غزل گئی تھی, اس پر اعتراض ہو گیا تھا حزب اختلاف کو, اور حزب اختلاف اس غزل کو مطلب برداشت نہیں کر پائی تھی, کیونکہ اس کا طریقہ ہی وہ تھا, انداز ہی اس طرح کا تھا کہ وہ ناقابل سمجھ تھی اور ناقابل فہم تھی. اس آدمی کو کیا ہو گیا کہ اس کیس کے اندر واپس جنرل مشرف سے وزیر داخلہ کی وہ آ گئی. ابھی تو یہ قائد ایوان ہے, قائد ایوان کا بھرم ہوتا ہے. شبلی صاحب آج کل بہت زیادہ ہنگامہ کر رہے ہیں. ہاؤس میں وہ جب قائد ایوان تھے ان کا اپنا خاص طریقہ تھا, ایک سافٹ لے جاتا. بنیادی وجہ شہزاد وسیم کی بلند ترانی تھی کہ وہ وہاں کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جوائنٹ منظور بھی کہا تھا آپ سے, جوائنٹ سیشن میں جائے گا, منظور ہو جائے گا. حزب اختلاف بھی مجھے یہ صلاح ہے, وہ یہ ہے کہ مخالفت نہیں کرے گی, قطعی نہیں کرے گی. پہلے بھی منظوری دے چکی ہے, وہ پہلے بھی بہت سے اینٹی ہیومن رائٹس بل کو منظور کر چکی ہے. تو ایک اور سے اس پر کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ منظور کر لیں گے. سب ہاں میں جواب دیں گے, آواز بلند ہاں ہوگا, کوئی ڈویژن اپلائی نہیں کرے گا, کوئی ڈویژن ڈیمانڈ نہیں کرے گا.
मंजूर हो जाएगा। ये पहले मंजूर होते रहे ना, आर्मी चीफ से लेकर आज तक मंजूर होते रहे, आपस में मिलकर मंजूर होते रहे। मतलब सेनेट में जो कुछ हुआ आप ये कह रहे हैं वो शहजाद वसीम साहब के एक्शन पर ऑपोजिशन का जॉइंट रिएक्शन था। ताहम मुल्क सालमियत की अगर बात आती है तो ऑपोजिशन खड़ी हो गई इस मामले में, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुखालफत भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुखालफत में भी नहीं जाएगी। रज़ा रोमी साहब, देखिए पहली तो ये बात है कि ये मामला Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.